السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق پر چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر آپ سے مستقل بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ خواب کے آداب ہیں۔ یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آدمی ایک بڑا طبقہ دنیا کا خواب دیکھتا ہی دیکھتا ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی آداب خواب کے بارے میں کیا ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی بتائیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، ہر کتاب میں کتاب الرؤیا یعنی خواب کا جو چیپٹر ہے وہ باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور میں اس سے اور آگے بڑھ کر کے ایک بات کہوں کہ دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ابھی خواب کے بارے میں 1% بھی صحیح بات نہیں جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو ہم خواب کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ خواب ایک دیکھنے والا ہوتا ہے اور ایک اس کو سننے والا ہوتا ہے۔ دونوں کے کیا آداب ہیں شرعی لحاظ سے، حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جس کو کہتے ہیں رحمانی خواب، اور ایک خواب ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جیسے آدمی جب سوتا نہیں ہے اس وقت اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ نیند میں کی حالت میں بھی شیطان کیا کرتا ہے، مختلف قسم کے خیالات ڈالتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں شیطانی خواب۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خیالی خواب، کہ آپ نے دن بھر جو سوچا ہے یا آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہو اور اب آپ کو یاد بھی نہ رہا ہو، اور وہ چیز آپ کے رات میں وہ خیال کی شکل میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے، چونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی روایت ہے کہ ایک حدیث النفس ہوتا ہے یعنی خیالی خواب، ایک ہوتا ہے تخویف الشیطان شیطان کی جانب سے، اور ایک ہوتا ہے بشرا من اللہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ خوشخبری۔ اب اس میں یہ پتہ پانا ہی اصل تعبیر ہوتی ہے کہ یہ شیطانی ہے یا یہ رحمانی خواب ہے یا یہ آدمی کا اپنا خیال ہے۔ یہ جو آدمی بتا لے جاتا ہے، پہلے تو یہ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے، امتیاز کرنا چاہیے کہ یہ خواب کیسا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اب دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان بڑے علماء میں بھی 1% سے بھی کم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ عام آدمی کو تو کچھ اس سلسلے میں عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر ہوتی کیا ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک تعبیر نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ خواب جو ہے وہ اگر بندہ دیکھے تو اس کے آداب کیا ہیں۔ تو ایک لحاظ سے 3 تقسیم ہو گئی۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو خواب کی 4 تقسیم اور ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اچھا خواب۔ اچھا خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور معنی میں بھی اچھا ہے، یعنی تعبیر بھی اس کی کیا ہے؟ اچھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی برا ہے اور تعبیر بھی کیا ہے اس کی؟ بری ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ ایک کیا ہے کہ دیکھنے میں برا ہے، تعبیر اچھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھا ہے اور تعبیر بری ہے۔ تو یہ 4 طریقے سے بھی خواب کی تقسیم کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر آدمی نے برا خواب دیکھا ہے تو اس کو کیا آداب شریعت نے سکھلائے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواب برا آدمی دیکھے جس کو وہ ڈائریکٹ برا محسوس کر رہا ہے، تو ایسی شکل میں وہ بائیں طرف جو ہے وہ تھتکارے، جیسے کیا کہتے ہیں، نماز کی حالت میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر خیالات آتے ہیں شیطانی تو آپ بائیں طرف کیا کریں؟ تھتکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھتکارنا، تھوکنا نہیں مقصد ہے، دھتکارنا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پھر ترمذی میں ہی اور بھی حدیثوں میں بھی، ترمذی میں بھی اس کا ذکر ہے، ابو داؤد میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر برا خواب دیکھا ہے تو فوراً اسی وقت جب آدمی کی آنکھ کھلی
تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے شر سے میری حفاظت فرمائیے، اسی لیٹے لیٹے ہی۔ اچھا، تیسرا یہ ہے کہ شیطانی چونکہ وہ خواب ہے، لہذا جیسے خواب کے شر سے حفاظت کی دعا کرے، ایسے ہی شیطان سے بھی کیا کرے، پناہ مانگے۔ یہ تیسرا ادب ہے، یہ بھی جو ہے ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم سے کہ اللہ یہ دیکھنے میں خواب برا لگ رہا ہے تو اس کے اندر بھلائی پیدا فرما دے۔ یہ بھی اسی وقت ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس کو خیر اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث ہے 2910 میں کہ کروٹ فوراً بدل لے۔ جس حال میں وہ اٹھا ہے، دائنی طرف لیٹا ہوا تھا اور آنکھ گھبرا کر کے کھل گئی تو فوراً کیا ہو جائے، بائیں طرف پلٹ جائے۔ یہ ابن ماجہ میں یہ روایت بھی نقل ہے۔ ایک روایت ترمذی کی ہے کہ اٹھ کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ماہرین خواب ہیں ان کا کہنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے، لیکن آیت الکرسی پر کوئی صراحتاً حدیث نہیں مل پائی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ نماز جو پڑھے نا اس میں آیت الکرسی پڑھ لے، تو وہ دونوں مسئلہ بیک وقت کیا ہے، حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے کا ذکر جو ہے وہ ترمذی میں موجود ہے، اور بیہقی میں، ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے کہ اس خواب کو آپ بیان نہ کریں، اس خواب کو آپ بیان نہیں کریں۔ تو بیان نہ کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں صراحتاً حدیث میں، ایک دو حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب کو بیان کیا اور سامنے والے نے اس پر ایک بات کہہ دی کہ اس خواب کا تو یہ مطلب ہے، تو وہ جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب ہونے کے چانسز ہیں، یعنی وہی تعبیر ہو جائے گی جو اس کو بتا دیا جس آدمی نے، لہذا اس کو بتائیں ہی نہیں۔ کس کو بتایا جائے، کون سا خواب بتایا جائے، اس کے کیا آداب ہیں وہ آگے بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ختم ہو گئی کہ اگر آدمی خراب خواب دیکھے تو یہ 7-8 چیزیں میں نے بیان کی، اس میں سے جو بھی ہو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں کر لی جائیں، لیکن بہرحال یہ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور سنن کبریٰ میں، نسائی میں، موطا مالک میں، بلکہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں بہت سی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، 10-12 دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جب وہ خراب خواب دیکھے۔ ایک دعا میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جو موطا مالک میں نقل ہے کہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، آخری حصہ تو اس کا قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر آدمی کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی وہ دعا وہ تمام کام کریں اگر آدمی خراب خواب دیکھا ہے۔ اگر اچھا خواب دیکھا ہے، اچھا سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، مانا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انبیاء کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، یا یہ کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، یا کہیں پر لوگ جو ہے وہ انفاق کر رہے ہیں یا خدمت خلق کر رہا ہے، ایسے جو اچھی چیزیں ہیں دنیا میں، اگر وہ اچھا خواب دیکھے تو طبرانی کی روایت ہے کہ اگر اس کی آنکھ کھلے جب اور اس کو یاد ہو خواب تو اس کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خواب کیا ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ یہ رحمانی خواب ہے، تو گویا آپ کا خوش ہونا شکر الہی ہے۔ اور مستدرک حاکم میں تو باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو خواب آپ نے اچھا دیکھا ہے۔ تیسری چیز لکھی ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ اچھے خواب کو بیان کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ بیان کس سے کر رہا ہے۔ بیوقوف آدمی سے کبھی خواب نہ بیان کیا جائے، جو آپ کا دل سے آپ کو چاہنے والا نہیں ہے، حدیث پہ آتا ہے، اس کو بھی خواب نہیں بیان کیا جائے، حاسدین کو خواب نہیں بیان کیا جائے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ خواب جن کو بیان کیا جائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ صاحب الرائے سے خواب بیان کیا جائے۔ کس سے بیان کیا جائے؟ صاحب الرائے سے خواب بیان کیا جائے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حبیباً، جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے آپ خواب بیان کریں۔ ایک میں آیا ہوا ہے کہ عالم ناصح، ایک اچھے عالم سے خواب بیان کیا جائے، ایک ترمذی کی روایت میں ہے۔ اور ناصح، جو آدمی اچھی نصیحتیں کرتا ہو۔ لے دے کر کے ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معتبر آدمی، محبت کرنے والا آدمی
اور علم رکھنے والا آدمی، ان سے خواب کو بیان کیا جائے، اور بقیہ جو ہے نا وہ کسی سے خواب کو بیان، بیوقوف آدمی سے، حاسدین سے قطعی خواب نہ بیان کیا جائے۔ خواب بیان کرنے والے کے جو آداب ہیں، اگر خواب جیسا حدیث میں میں نے بیان کیا کہ خراب خواب ہے تو بیان ہی نہیں کریں، اگر اچھا خواب ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ اگر خواب خراب ہو تو بیان نہیں کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اور جس میں خوشی ہو اس کو بیان کریں، اور بیان کرنے کے بعد وہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے وہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے بیان کریں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس آدمی کو آپ نے سمجھا ہے معتبر اس سے بیان کر دیں، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ لوگ بیان نہ کریں، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک روایت یہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ پہلی مرتبہ جو آدمی تعبیر بیان کر دے گا وہی تعبیر کے واقع ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تعبیر بیان کی گئی وہی ہونے کے چانسز ہیں، لہذا بہت سوچ سمجھ کر سننے والے کو بھی ادب کا خیال رکھنا چاہیے اور بیان کرنے والے کو۔ اور اگر تعبیر بیان کر دی گئی، بیان نہیں ہوئی، مطلب خواب خراب تھا، آپ نے کسی سے نہیں بیان کیا، تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ خواب معلق رہتا ہے، واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو سیفٹی کس میں ہے کہ اگر آپ نے خواب خراب دیکھا ہے تو کسی سے بیان ہی نہیں کریں، کسی سے نہ بیان کریں، یہ اس میں زیادہ جو ہے وہ حفاظت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایت ہے۔ اچھا، خواب میں ایک چیز اور بھی بیان کی گئی ہے کہ جھوٹ باتیں نہ کریں۔ خواب میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے خواب دیکھا نہیں ہے اور وہ خواب بیان دو طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کسی بڑے عالم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ان کی مدد کیجئے، کچھ بھی نہیں خواب ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں یہ مسند احمد میں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بخاری کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسے ہی خواب کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ جس آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ لہذا ایک تو خواب جھوٹا بیان کرتے ہیں کہ ٹوٹل کچھ بھی ہوا ہی نہیں ہے، اور دوسرا کیا بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اس میں گڑبڑی ہوتی ہے وہ نکال کر کے اور اس کو خواب کو خود بخود کیا کرتے ہیں، ماڈیفائی کر کے اچھا بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جھوٹ میں شامل ہیں، اور دونوں کے بارے میں جو ہے وہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور بخاری کی روایت ہے کہ یہ بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنا ایک بہت مطلب جیسے بڑے گناہوں کو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروایا ہے اس میں سے خواب کو جھوٹے خواب کو بھی بیان کیا ہے۔ لہذا اس کی وعید کا خیال رکھیں، جھوٹا خواب نہ بیان کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام سے بندے نے خواب بیان کیا تھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے اور اس پہ روٹی ہے اور وہ روٹی پرندے کھا رہے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا اور وہ خواب ایک گڑھ کر کے بیان کر دیا، واللہ عالم، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کر دی اور وہی واقع ہو گئی۔ لہذا بہرحال وہ کوئی مستند بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات حدیث میں ہے، ذکر ہے کہ جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، خواب میں اس بات کا بھی ہے کہ ریاکاری کے طور پہ خواب نہیں بیان کرے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اب آپ سب سے چرچا کرتے پھر رہے ہیں کہ میں نے نبی کے امساکوں کو خواب میں بھئی آپ نے خواب دیکھا، آپ نماز پڑھیں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اندر سے خوش ہوں۔ ہاں کبھی کوئی پوچھ لے تو آپ بتا دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو کیش کرانے کی نیت سے کہ لوگ ہم کو جانے کہ میں بڑا نیک آدمی ہو گیا ہوں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ تو سارا خواب دیکھنے کے بارے میں ہو گیا۔ جو آدمی خواب سنے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، حضرت عمر نبی کے وسلم کی بھی روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے جو شعب الایمان میں نقل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ کی عادت تھی کہ جب آپ صبح ہوتی تھی فجر کے بعد لوگوں سے پہلا سوال یہ کرتے تھے، نماز ختم ہونے کے بعد، اذکار ختم ہونے کے بعد بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جو لوگ خواب دیکھے رہتے وہ اللہ کے رسول سے تعبیر جانتے۔ تعبیر کے بارے میں ہے کہ نبی سب سے زیادہ جانتا ہے تعبیر۔ نبی ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر تعبیر کا کوئی ماہر تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر سے تابعی میں اگر دیکھا جائے
تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ ماسٹر ہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آدمی خواب سنے تو ہمارے یہاں بھی معلوم نہیں آپ کو، ہم لوگوں کے جو بوڑھے وہ بھی بتا رہے پہلے ہی کہنا اچھا ہے، کیا بولتے ہیں، جیسے آپ نے خواب شروع کیا اچھا ہے۔ بعض روایت میں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے، مجھے روایت ملی نہیں، کہ رات میں خواب نہ بیان کیا جائے کسی سے بھی، چاہے آپ واٹس ایپ پر یا یہ ویسے رات میں خواب نہیں بیان کریں۔ ایسی ایک حدیث ہے، مجھے ملی نہیں لیکن مجھے یاد ہے ایسا کہ ایسی ایک حدیث ہے کہ رات میں خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی کوئی کہے، بھلے وہ ابھی کچھ شروع بھی نہیں کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بولے کہ خیر لنا، کہ میرے لیے یہ بہتر ہو، وشر لأعدائنا، اور میرے دشمنوں کے لیے یہ بدتر ہو۔ یہ جملہ بولے ابھی اس کو خواب شروع کرنے سے پہلے۔ یہ پہلا ادب ہے سننے والے کے لیے۔ دوسرا ادب ہے کہ اگر وہ آپ سے تعبیر پوچھنے کی غرض سے سوال کیا ہے، اگر تعبیر معلوم ہے، ہو رہی ہے ڈائریکٹ، تو تعبیر بیان کے، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ اور سننے جو جس نے بیان کیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر کسی سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی اور وہ نہیں بتا رہا ہے، نہیں بولا کچھ، تو اس کے پیچھے نہیں پڑے، دوبارہ اس کو اس خواب کی تعبیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر اس کے ذہن میں غلط آ رہی ہو، وہ آپ سے بتانا نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نہیں، میں کل آپ کو فون کیا تھا، وہ آپ کو خواب بتایا تھا، آپ بولے نہیں ہیں۔ یہ ادب میں سے ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تو آپ یہ سمجھے یا تو اس کو معلوم نہیں ہے اور یا یہ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے، زیادہ چانسز تو یہ ہیں کہ معلوم نہیں ہے، اور بتانا اگر نہیں چاہتا ہے تو حدیث میں ہے کہ بھئی اگر آپ بتا دیں گے تو اس کے چانسز ہیں کہ تعبیر وہی ہو جائے، لہذا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ خاموشی اختیار کر رہا ہے۔ تو تعبیر پوچھنے والوں کو بھی اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ جب وہ پوچھیں، جواب مل جائے تو شکر ادا کریں، جواب نہیں ملے تو خاموشی اختیار کریں، دوبارہ اس کو ریمائنڈ یاد نہیں کرایا جائے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ تعبیر معلوم ہو تو بولے، نہیں معلوم ہے تو خاموش رہے۔ نمبر 3، تعبیر میں جلدی نہیں کرے، جیسے ہی سنا ہاں یہ اس کا معنی، ایسا نہیں، اس پر غور و فکر کرے، اس کے سارے پہلو کو سامنے رکھے، اور رکھنے کے بعد جو اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بتائے۔ اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں خواب کی تعبیر بہت غلط ہے تو بیان ہی نہیں کرے، خاموش رہ جائے۔ اور اگر اس سے کچھ اس کے اندر خیر کا پہلو نظر آتا ہے، کبھی کبھی خواب کی تعبیر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو بھی رہتا ہے، تو اس خیر کو پہلو کو ہی سامنے رکھ لے اور برائی کے پہلو کو جان بوجھ کر کیا کر دے، چھوڑ دے، اور وہ جو بھلا اس کے اندر اچھائی ہے وہ بیان کر دے۔ یہ اس کی تیسری ذمہ داری ہے۔ اور سننے والا جو سن رہا ہے، اگر اس کی تعبیر اچھی ہو گئی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں کبھی کبھی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے تعبیر نہیں معلوم ہوتی ہے، تو ایک صاحب کے اوپر بہت قرض تھا دبئی میں، انہوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر میری سمجھ میں آئی کہ ان کا قرض جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ملینوں میں تھا، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے، وہ اتفاق سے ان کا کوئی انعام کھل گیا اور وہ 10 ملین کا کھل گیا، وہ سارا ان کا قرضہ کیا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب وہ جو آپ نے تعبیر بتائی تھی وہ تعبیر اس طریقے سے سچ ہوئی۔ تو اس طریقے سے تب شکر ادا کرے اگر تعبیر سچی ہو جائے، اور جس آدمی نے بتایا ہے اس کے بارے میں معلوم کر کے تعبیر دے۔ جیسے اویس قرنی سے امام مالک کا خواب آیا تو انہوں نے پوچھا دیکھا کس نے ہے، اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہیے، خواب دیکھنے والا کون ہے، پھر تعبیر بتائے، جھٹ سے تعبیر نہیں بتائے، یہ بھی ایک ہے۔ اور جس نے سنا ہے خواب، اس کی ذمہ داری ہے، اس کے آداب میں ہے کہ اس کو راز کو رکھے، پردہ پوشی فرمائے۔ کسی مسلمان کے راز کو، اگر کوئی ایسی بات ہے جو اچھی ہے، کبھی موقع پڑے تو بول دے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی شر کا پہلو ہے تو اس کے خواب کو کیا سمجھے، وہ راز رکھے اور اچھی تعبیر بتانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو خواب کے بارے میں امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔